السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے ہوں گے۔ اور ریگولر اپلوڈ میں کر نہیں پا رہی ہوں، پہلے روز چل رہا تھا لیکن مصروفیات بڑھنے کی وجہ سے ریڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے میری۔ رمضان بھی آنے والے ہیں اور رمضان میں شاید 1 ڈے کے گیپ سے میں اپلوڈ کروں، تو ایسے ہی بنے رہیں جیسے بنے ہوئے ہیں، جیسے میرا ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ۔ تو 15 اپلوڈ ہو چکا ہے ریڈنگ اس بک کی، اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، اور اس کے آتھر ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی دامن برکاتہ۔ تو 16 نمبر یعنی 16 ریڈنگ میں اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول نمبر 11، اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا۔ 11واں پوائنٹ جو بہت اہم پوائنٹ ہے اور بچوں کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان کے دوستوں کا انتخاب اچھا کیا جائے۔ بچے اپنے ماں باپ سے جتنا سیکھتے ہیں اس سے زیادہ اپنے ہم عمر بچوں سے سیکھتے ہیں، اور وہ ماں باپ سے تو دیر میں بات سیکھے گا اور دوسرے چھوٹے بچوں سے جلدی بات سیکھے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 12 آدمی بیٹھے ہیں، مرد عورتیں گھر میں ہیں، تو بچہ اپنا الگ کھیل کھیل رہا ہے۔ جیسے ہی اس مجلس میں کوئی اور آدمی آیا اور اس کے ساتھ بچہ تھا تو بچہ فوراً بچے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ایک گروپ ہے جو ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بچہ دوسرے بچے سے بہت جلدی چیزیں سیکھتا ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کا میل جول ایسے بچوں کے ساتھ رکھیں جو اچھے ہوں، تربیت یافتہ ہوں۔ بگڑے ہوئے بچے کے ساتھ آپ کا بچہ رہے گا تو بہت جلدی بگڑ جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ چند لمحے کا ساتھ بچے کو بری بات سکھا دیتا ہے، اس لیے جیسے آپ اپنے بچے کو درندے اور جانور سے بچاتی ہیں، اسی طرح برے دوستوں سے بھی بچائیں۔ اس بارے میں بے توجہی ہوتی ہے، ماں باپ دھیان ہی نہیں دیتے کہ ہمارے بچے کن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کن بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ ایک گھر میں تو بچے کو ٹی وی سے بچایا جاتا ہے اور دوسرے بچوں سے جب وہ ملتے ہیں تو فوراً وہ بچے اس کو ٹی وی کے پروگرام کی باتیں سناتے ہیں، تو بچے کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ مجھے تو محروم کیا جا رہا ہے کسی نعمت سے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں؟ رشتہ داریاں ہیں، مل جل کے رہنا ہے، ایک گھر کے بچوں کو ہم تربیت دے رہے ہیں، تو جب وہ دوسرے بچوں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ بچے اگر کسی وقت مجبوراً مل بھی لیں تو اس کے بعد آپ بچوں کو فوراً اٹینڈ کریں، یعنی ان سے بات چیت کریں، ان کی کلاس لیں، ان سے پوچھیں کہ بیٹے تمہاری کیا بات ہوئی، تو بتائے گا کہ فلاں بات ہوئی فلاں بات ہوئی۔ اگر وہ بتائے تو آپ اچھی باتوں کی تصدیق کر دیں اور بری باتیں ان کو بتا دیں کہ یہ بری باتیں تھیں۔ یہ کرنے سے اچھی باتیں ذہن میں نقش ہو جائیں گی اور بری باتیں ان کے ذہن سے مٹ جائیں گی۔ اس لیے بچے جب روزانہ اسکول سے آئیں تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آتے ہی 1-2 منٹ پیار محبت سے ان کو اپنے پاس لے لیں، گلے لگائیں اور بوسہ دیں، اور پھر پوچھیں کہ بیٹے آج تم نے اسکول میں کیا سیکھا۔ وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ کھول کے رکھ دیتا ہے، استاذ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ تو جب آپ کو ساری باتوں کا پتہ چل جائے تو اچھی باتوں کی آپ تصدیق کر دیں اور بری باتیں سمجھا دیں کہ یہ بھی برا یہ بھی برا، تو بچہ آپ کی باتوں کو قبول کرتے ہوئے بری باتوں سے دور رہے گا۔ اسی طرح بچے اگر ذرا بڑی عمر کے ہو جائیں تو ان پر نظر رکھیں کہ وہ کن کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ پڑھنے والے لائق بچے، فرما بردار بچے ان کے ساتھ دوستی کریں گے تو پھر یہ بھی ویسے ہی بنیں گے۔ خربوزہ کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ کئی مرتبہ اپنے آپ کا ڈیفینڈ یعنی اپنا بچاؤ کرتے ہیں کہ امی وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست برا ہے، میں تو اس کے ساتھ برائی نہیں کرتا، میں تو بس اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ جب بچہ ایسی بات کرے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ حقیقت بیانی سے کام نہیں لے رہا ہے۔ آدمی وہی کچھ کرتا ہے جیسی اس کی صحبت ہوتی ہے۔ اچھے دوست بنائیں گے تو بچہ خود بخود اچھا رہے گا۔ اس عاجز کے اسکول کی عمر تھی اور بڑے بھائی اسکول کے اندر ٹیچر تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہر بات تمہاری ہوگی، کوئی کپڑا پہننا ہے، کوئی چیز کھانی ہے، کوئی چیز لینی ہے، جو کہو گے تمہاری بات پوری ہوگی، لیکن ایک بات میری پوری ہوگی۔ پوچھا کیا؟ تو کہنے لگے کہ تمہارے دوست میری مرضی کے بنیں گے۔ اب چونکہ یہ چھوٹی عمر تھی، 5ویں 6ٹھی کلاس کی بات ہے،
تو اس کی گہرائی کو تو یہ عاجز نہ سمجھ سکا مگر خاموش ہو گیا۔ چنانچہ بھائی بہت شفقت فرماتے تھے، جو کہتا تھا وہ لے کے دے دیتے تھے، مگر دوستوں کے بارے میں وہ بہت زیادہ سخت تھے۔ کلاس پر نظر ڈالتے اور کلاس میں جو چند پڑھنے لکھنے والے ہونہار بچے تھے ان کے نام بتا دیتے کہ ان 5-6 دوستوں میں سے جن کو چاہو دوست بناؤ۔ اب پوری کلاس میں 30-40 بچے، لیکن مجھے ان میں سے 4 یا 5 بچوں کے ساتھ بات کرنے کی اور مل بیٹھنے کی اجازت ہوتی، اور باقیوں کے ساتھ مل بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر کبھی بات کرتا ہوا بھائی دیکھتے تو وہ تھپڑ لگاتے، فرماتے تھے کہ میں تمہیں ان کے ساتھ اگر ظہر کی نماز میں اکٹھا کھڑے دیکھوں گا تو بھی میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ مجھے کئی مرتبہ یہ بات بڑی عجیب لگتی۔ میں پھر اپنی امی کو آ کے بتاتا کہ امی بھائی میرے اوپر اتنی سختی کرتے ہیں، تو بھائی جواب دیتے کہ ہر بات اس کی پوری ہوگی، ایک بات میری پوری ہوگی۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اتنی سختی کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ جن بچوں سے وہ منع کرتے تھے وہ اسٹوریاں سناتے تھے، وہ اپنی کی ہوئی ادھر ادھر کی شرارتیں اور اپنے واقعات سناتے تھے، تو دل خوش ہوتا تھا، جی چاہتا تھا کہ ان کی باتیں سنیں، مگر بھائی منع کرتے تھے، اس لیے مجبوراً ان سے دور رہنا پڑتا تھا۔ بچہ تھا، کچا تھا، سمجھتا نہیں تھا، لیکن جب بڑے ہوئے تب یہ حقیقت کھلی کہ جتنے لوگوں سے منع کرتے تھے وہ سارے کے سارے پڑھائی میں فیل ہونے والے، 3rd ڈویژن میں پاس ہونے والے تھے۔ کسی نے کرانے کی دکان لگا لی، کسی نے منہاری کی دکان لگا لی منہاری کی دکان بنا لی، کسی نے فلاں دکان بنائی۔ وہ اسی لیول کے لوگ تھے، اور جن بچوں سے دوستی کو وہ کہتے تھے ان بچوں کو میں دیکھتا ہوں تو کوئی فوج کے اندر جنرل بنا ہوا ہے، کوئی بریگیڈر بنا ہوا ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے۔ اب احساس ہوتا ہے کہ بھائی نے ایسے لوگوں کی دوستی سے بچا کر میرے اوپر کتنا احسان کیا ہے، اس لیے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ان کے لیے بلندی درجات اور ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کروں۔ اسی طرح ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے دوستوں سے دوستی کروائیں اور برے دوستوں کی دوستی سے بچائیں۔ اصول نمبر 12واں نقطہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ یہ ادب کا عنوان دوسرے ٹاپک میں بھی ذرا تفصیل کے ساتھ آئے گا، تاہم والدین سے کیسے ڈیل کرنا ہے، استاد کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، عالم کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، بچوں کو سمجھائیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس بچے میں ادب ہوتا ہے اس کی شخصیت کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب کسی کے یہاں مہمان گئے تو ان کا ایک بیٹا تھا جو 9-10 سال کی عمر کا تھا۔ انہوں نے اس کے ذمہ کام لگایا کہ بیٹا تم اپنے انکل کی مہمان نوازی کرنا، خدمت کرنا۔ چنانچہ وہ بچہ ان کو کھانا وقت پہ لا کر پیش کرتا، پانی لا کے دیتا، ان کے ہاتھ دھلاتا، دسترخوان بچھاتا۔ بچہ اتنا سلیقہ مند تھا کہ اس کے کام کو دیکھ کے بہت حیران ہوتے، حتیٰ کہ جب وہ برتن سمیٹتا تو جھٹکنے کی بھی آواز نہیں آتی تھی۔ ان کو نہانا ہوتا تو گرم پانی تیار، نہا لیتے تو کپڑا استری ہو کے تیار، جب نہا دھو کے کپڑے پہن لیتے تو کھانا دسترخوان پر تیار ہے۔ یہ بڑے حیران ہوتے کہ اس بچے کو مہمان نوازی کا اتنی چھوٹی عمر میں ماں باپ نے یہ سلیقہ کیسے سکھایا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اس بچے سے ذرا تفصیل پوچھوں، لیکن وہ بچہ کسی کام اور مقصد کی خاطر ان کے کمرے میں آتا اور جیسے کام مکمل ہوتا چلا جاتا، رکتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ آج میں اس بچے سے ذرا تفصیلی بات کروں گا، تو بچے نے آ کے دسترخوان بچھایا اور کھانا لا کے رکھا۔ جب رکھ کے جانے لگا تو انہوں نے اس سے بات چھیڑنی چاہی، تو جلدی میں انہوں نے کہا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو، حالانکہ ان کے اور بھی بچے تھے۔ جب مہمان نے یوں پوچھا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ شرما گیا اور پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ انکل سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے کی اس بات نے میرا دل موہ لیا کہ میں نے تو جلد بازی میں یوں کہا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو، لیکن بچے کی پرفیکشن دیکھیے کتنی باریک بینی تھی۔ اس کے اندر کے جواب دیتا ہے کہ انکل سچی بات یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک مضمون حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال قریب چھوٹی تھی، لیکن تاریخ میں یہ بھی آتا ہے
کہ بڑی تھی۔ تو جس روایت میں آتا ہے کہ بڑی تھی، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے بڑے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ انت اعظم و اکبر وانا اسنی، آپ بڑے ہیں اور رتبے والے ہیں اور عمر میں زیادہ ہوں۔ تو یہ گفتگو کا انداز انسان کے اندر حسن پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو باادب بانصیب بنا دے اور ہم سب والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کا سلیقہ سکھا دے۔ امید ہے کہ آپ سب خواتین اس فقیر کی ان تمام باتوں پر مسلسل غور کرتی رہیں گی اور بہترین طریقے پر اپنے پیارے بچوں کی تربیت کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو 16 ریڈنگ یہیں فنش ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے میں ملتے ہیں، نیکسٹ پارٹ شروع ہو جائے گا اولاد کی ایمانی تربیت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، رمضان کے لیے تیاری کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں، خود بھی عبادتوں میں وقت گزاریں۔ چینل اچھا لگ رہا ہے، ریڈنگ اچھی لگ رہی ہے، چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں، جو پرانے ہیں وہ لائک شیئر کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔